بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں: غرغرہ کرنا یعنی کہ حلق تک پانی پہنچانا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا۔ مسنون طریقہ یہ ہے: غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین یعنی کہ بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن اٹھا کر دھو لیں، اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈال لیں، اگر ٹونٹی ہے تو شاور یا ٹونٹی کھول لیں اور ہاتھ دھو لیں، پھر وضو کی طرح وضو کریں، پاؤں دھو لیں چاہے تو چھوڑ دیں، پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لیں، ورنہ بغیر بال کھولے گیلے ہاتھ بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کریں۔ البتہ حائضہ عورتیں اپنے بال ضرور کھولیں۔ شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگا لیں، تو یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالیں کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم دائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جسم پر پانی ڈالیں، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اپنے جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو اچھی طرح صاف کریں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹتا یعنی نہ ہوا خارج ہوئی نہ پیشاب وغیرہ، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں۔ غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، تو آخر میں دوبارہ وضو کر لیں۔ حیض کے غسل کے بعد عورت کا اپنی فرج میں خوشبو استعمال کرنا مستحب عمل ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے اندر لگا لیں۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خوشبودار صابن لگا لیں تو بھی کفایت کر جائے گا، بشرطے کہ وہ حساس جگہ کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رکھیں، خوشبو لگانا فرض نہیں بلکہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کہ اچھا عمل ہے۔ جسم پونچھنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو بھی یہ لازمی نہیں، لیکن صحابہ اکرام اسے تکلف سمجھتے اور عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلاً قمیض، پاجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنیں جو زیادہ سطر کو ڈھانپیں، اور گلے میں پہنے جانے والا کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ سطر کو ڈھانپتا ہے، یعنی قمیض، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں پر پہنا جانے والا کپڑا زیادہ سطر کو ڈھانپتا ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تہمند وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھیں۔ یہ غسل کرنے کے بعد غسل خانے سے نکلنے کی دعا ہے۔ یہ اپنے باہر نکلنے کے بعد پڑھنی ہے، اندر کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔ خبردار، وضو یا غسل کرتے وقت کلمہ شہادت یا کوئی اور کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہ پڑھا، نہ اس کو کوئی حکم دیا۔ غسل بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھڑے ہو کر بھی۔
اگر کپڑے مکمل اتارے ہوئے ہیں تو بیٹھ کر نہانا یعنی کہ غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔